پیدا کرنے والے نے انسان کو اس طرح سے پیدا فرمایا ہے کہ وہ خوبصورتیوں میں رہنا پسند کرتا ہے. خوبصورت چیزیں کھانا چاہتا ہے. کھانے کی بھی تو ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا جی. جو زبان کو اچھا لگے وہ زبان کے لیے خوبصورت ہے. اور کچھ احساس بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جی. آپ کے کندھے پر اگر آپ کے کسی اپنے کا ہاتھ ہے نا جی, تو اس سے زیادہ خوبصورت احساس کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی بات ہے جی. کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا, بیٹے دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے کہا, ابا جی میں ہوں. باپ بڑا حیران ہوا اور اسی دوران اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور بیٹے سے پوچھا, ہے بتانا ذرا دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ اس نے کہا, ابا جی اب آپ ہیں. والد صاحب بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا, وجہ پوچھی تو بیٹے نے بتایا کہ ابا جی جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا نا, اس وقت میں دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا. اب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ نہیں ہے تو میں کمزور پڑ گیا ہوں. تو جو خوبصورتیاں تو احساس کی بھی ہوتی ہیں نا. پھر آپ کے رویے کی خوبصورتی ہوتی ہے جی. اور انسان کو جتنی بھی خوبیاں دی گئی ہیں ان میں سے شاید سب سے جو خوبصورت خوبی ہے وہ حسن اخلاق ہے, رویہ ہے. دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے. پھر جی بولنے کی خوبصورتی ہوتی ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کس طرح سے بولنا ہے. اسی طریقے سے ہمیں سنتے ہوئے بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو سننا ہے کس طرح سے سننا ہے. بدقسمتی کی بات ہے جی, بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم شاید بہت ساری خوبصورتیوں سے محروم ہو چکے ہیں. ہمیں شاید احساس نہیں ہوتا کہ ہم بولنے اور سننے کی خوبصورتیوں سے بہت دور جا چکے ہیں. حالانکہ بولنے سے زیادہ خوبصورتی سننے میں ہوتی ہے. تو جی یہ جو حسن ہے نا, یہ جو خوبصورتی ہے, اس کا تعلق صرف دکھنے سے نہیں ہے. ہاں اگر اب کوئی کہے کہ خوبصورتی کو ڈیفائن کیا جائے, خوبصورتی کی وضاحت کی جائے, تو اس کی مختلف طرح سے وضاحت کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے جی جو چیز آپ کی آنکھوں کو بھلی لگے وہی خوبصورت ہے. بیوٹی لائز ان دا آئی آف بیہولڈر. کچھ کہتے ہیں چیزیں اگر اپنی ہارمنی میں ہوں, مکمل شکل میں ہوں, ایک شیپ میں ہوں, توازن میں ہوں تو وہ خوبصورت لگتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چیز ڈائریکٹ سیدھی خوبصورت نہیں ہوتی, وہ کسی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے. مثلاً آپ کو بعض دفعہ وہ رستے بھی پیارے لگتے ہیں جو آپ کے پیاروں سے جڑے ہوئے ہوں. ابھی ہم نے گاؤں کی بات کی تھی نا, ہمیں گاؤں پیارے لگتے ہیں کیونکہ گاؤں میں کچھ پیارے لوگ ہوتے ہیں یا پیارا وقت گزرا ہوتا ہے. ہمیں پرانی پگڈنڈیاں, کالج یونیورسٹی کے پرانے رستے, پرانے تعلق, کینٹین, کچھ پرانے گانے, کوئی پرانے احساس بڑے عزیز ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے ان سے جڑی ہوئی ہر چیز ہمیں خوبصورت لگتی ہے جی. تو خوبصورتی کو آپ مختلف طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, لیکن جو ان خوبصورتیوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا, آپ کے بولنے کی اور سننے کی خوبصورتی, یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جی.
कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर हम अपने अंदर इस चीज को पैदा कर लेना, यकीन माने दुनिया खूबसूरतियों से भर जाए। हम ना अच्छे सामे हैं, ना अच्छे कारी हैं, बड़ा अलमिया है जी, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमसे अपने रिश्ते नहीं निभाए जाते। अगर हम इन खूबसूरतियों को रख लें तो हम रिश्ते निभा सकते हैं। हमसे हमारे प्यारे नाराज हो जाते हैं जी। बेटा बाप से नाराज है, महबूब महबूब से नाराज है, माँ बेटी से नाराज है, मियाँ बीवी नाराज है, दादाजी से दादी जी से, नाना नानी से, अपने रिश्तेदारों से सब नाराज हैं। दावा भी है कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। मियाँ बीवी का दावा है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते। महबूब महबूब के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर लड़ाई कहाँ से आती है जी, नफरतें कहाँ से आती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हल्की फुल्की नोक झोंक तो रिश्तों की खूबसूरती है जी। ये भी एक तरह की खूबसूरती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ये नोक झोंक है, लड़ाई नहीं है। हमें अपने रवैयों के